الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس ذات نے ہماری بخشش اور نجات کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا، اور رمضان المبارک کے روزوں کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے اور قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت عطا فرمائی بلکہ سحری کے اندر ہمارے لیے ڈھیروں ثواب اور برکتیں بھی رکھی ہیں۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری کو ترک کرنا یہ نامناسب ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی سحری فرمائی ہے اور مسلمانوں کو بھی ترغیب دلائی ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ سحری کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سحری کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، سحری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ سحری ہے، کیونکہ اہل کتاب سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں اور مسلمان سحری کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ سحری کے اندر کوئی بھی حلال چیز استعمال کی جا سکتی ہے، مگر کھجور کا استعمال کرنا حضور علیہ السلام کی پیاری سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے کھجور بہترین سحری ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ویسے تو سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، مگر سحری کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، اور نمبر 3 نماز میں قیام کے دوران ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔